کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پر اسرار شخص کے متعلق ہے، جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرا جسم غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، تو طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافت کو وصیت کی، آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دیں جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ ان لڑکوں نے کہا کہ زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے، نہ کوئی راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا کہ حضرت آدم نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اس طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم کی سبلی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام ولیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، اس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالازاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جن کو اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے، آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا غسل کرے گا تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تورات کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، وہ دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم کتابوں اور داستانوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش کے لیے مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا اور تمام لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائیں اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کریں۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرواؤ۔ لہذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔
आब हयात में गोता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत से हजरत खिज़र हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र भी कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हजरत खिज़र को एक इल्हामी इल्म अता किया गया था, उसे इल्मे लुदनी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और दरख्वास्त करते हैं अल्लाह ने जो इल्म अता किया इन्हें भी सिखा दें। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और सब्र न करने की वजह से हजरत खिज़र वो इल्म हजरत मूसा को नहीं सिखा पाते। बाद उलमा ने इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर दलील बनाकर हजरत खिज़र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा कुछ नहीं सिखा सकता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्मे लुदनी अता की गई थी, इसके ज़रिए आज मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई फरमाते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खिज़र ऐन वक्त पर उसकी मदद करते हैं। रवायतों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत खिज़र ज़मीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाद रवायतों के मुताबिक हजरत खिज़र ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना में आपसे मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल मुईज़ से भी हजरत खिज़र की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक दज्जाल मदीने के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीने से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो इस वक्त का बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हजरत खिज़र होंगे। हजरत खिज़र और हजरत इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौका पर मिलते हैं। सूफिया के नज़दीक भी हजरत खिज़र का बहुत आला मुकाम है। वो खिज़र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तस्वर करते हैं। आज सूफिया से उनकी मुलाकात भी साबित है और बाद बुजुर्गों ने लिखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कई साल तक इन्हें इल्मे दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा खिज़र कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक अपना और इस चैनल का ढेर सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।